آج جس زمانے میں ہم وقت گزار رہے ہیں، لوگوں کی جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے، غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہت سارے بندوبست کیے جا رہے ہیں، لیکن جتنا لوگ اپنی ظاہری ضروریات میں خود کفیل ہوتے جا رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ وہ روحانی طور پر کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ گھنٹوں بیٹھ کر گپ شپ کرنے والے لوگوں کے لیے تھوڑی دیر بھی ذکر الہی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لمبی چوڑی باتیں کرنے والے، لمبے چوڑے دلائل دینے والے لوگ اور سمجھدار لوگ اور سیانے لوگ عبادت کے معاملے میں سستی کرتے ہیں، عمل کے مسئلے میں کمزور ہو جاتے ہیں۔ تسبیحات کرنا، وظائف پڑھنا، درود و سلام پڑھنا، کم بولنا، سچی بات کرنا، صبر سے رہنا، شکر کو اپنانا، قناعت اختیار کرنا، حسد، بغض، عداوت سے بچنا، یہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا نقصان یہ ہے کہ معاشرہ ایک عجیب سی بے سکونی اور بے قراری کا شکار ہے۔ جیب میں بہت زیادہ پیسے رکھنے والا، خوش شکل نظر آنے والا، پیٹ بھر کے روٹی کھانے والا شخص بھی ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ آخر میں پریشان ہوں کیوں۔ آپ انسانیت کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان نے کبھی پتھر کی پوجا کی، کبھی معاذ اللہ چاند سورج کی، درختوں کی، بتوں کی پوجا کی۔ معاذ اللہ یہ غلط ڈائریکشن پہ تو چڑھ گیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ دنیا میں آیا ہو اور کسی کی اس نے عبادت نہ کی ہو۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمارے جسم میں کھانے کی طلب رکھی ہے، پینے کی طلب رکھی ہے، سونے کی طلب رکھی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے طلب رکھی ہے جسم میں۔ یہ تو ہوا کہ انسان گمراہ ہو گیا، غلط رستوں پہ چل نکلا، اس نے جھوٹے معبودوں کی طرف معاذ اللہ توجہ کر لی، لیکن وہ کسی نہ کسی کے سامنے جھکتا رہا، کیونکہ اس کے وجود میں طلب تھی، شوق تھا اسے کہ وہ عبادت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مسلمان کو توفیق دے اور اللہ کی بارگاہ کی جانب وہ رجوع کرے، تو پھر اس کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی توجہ ہو اللہ کی جانب۔ ہمارے ہاں تسبیحات پڑھ لی جاتی ہیں اگر کبھی موقع ملے، لیکن وہ خاص انہماک، وہ خاص شوق، وہ خاص ذوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی ذرا وقت پہ اٹھنا، ذرا صحیح کر کے وضو کرنا، ذرا شوق سے مصلی بچھانا۔ ایک ہوتا ہے تسبیح پڑھ لینا، اور ایک ہوتا ہے ذرا تھوڑا سا نا شوق کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا۔ آپ کبھی جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی، اس کی آپ شان نزول دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نا کچھ صحابہ اللہ کی محبت کے شوق میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کے عرض پتہ کیا کیا؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سالوں بیت گئے ہیں سجدے کرتے ہوئے، حضور سالوں بیت گئے ہیں تسبیح پڑھتے ہوئے، سالوں بیت گئے کہتے ہوئے کہ سبحان اللہ وہ پاک ہے، ہمیں سالوں بیت گئے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ اکبر وہی سب سے بڑا ہے، سالوں بیت گئے کہتے ہوئے کہ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، سالوں بیت گئے اس کی تسبیح کرتے، تحلیل کرتے، تکبیر کہتے۔ حضور اب نہ ہمارا اپنے رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اور اقبال کہنے لگے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ کیا چاہتا، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ اللہ میں تجھے کہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جس طرح حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے کہا تھا، اور تو مجھے کہے کہ لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا، ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ پھر کہنے لگے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ دیکھو سب لوگوں کے بیچ ہی میں نے یہ کہہ دیا۔ میرے عزیز صحابہ نا شوق میں، کتنے سارے لوگ ہیں آپ، کتنی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آپ آئے، ہم بھی کبھی اس شوق میں گئے ہیں کہ ہمارے رب کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے، ہمارا جی چاہے وہ کبھی ہمیں ملے، ہم کبھی اس کی زیارت کریں، اس کی بارگاہ کرم میں ہم حاضر ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہمارا رب کہاں ہے؟ ہمارا نا اپنے رب کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ جب صحابہ نے یہ عرض کیا تو اللہ نے قرآن مجید نازل کیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب
جب میرے بندے آپ کی بارگاہ میں آ کے میرے بارے میں پوچھیں نا تو ان سے کہہ دینا میں ان کے قریب ہی ہوں، قریب ہی ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ بھائی عزادان یہ جب بھی مجھ سے دعا مانگیں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، میں ان کے قریب ہوں، میں ان کے قریب ہوں۔ یہ جب بھی دعا مانگیں گے نا میں قبول کروں گا، میں ان کے قریب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ سے محبت کرتے، رب کی بارگاہ میں جھکتے، اس کو اپنے دکھ سناتے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کے اس کے حضور حاضر ہو جاتے، پیشانیاں سجدوں سے روشن ہوتی۔ ہم نہ ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں، ہر چیز کے لیے، لیکن عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ ہر شے آباد ہے، ہر شے، ہماری فیس بک بھی آباد ہے، واٹس ایپ بھی آباد ہے، ہمارے ٹویٹر بھی آباد ہیں، ہماری ہر چیز آباد ہے۔ سب سے کم آباد ہمارا مصلی رہ گیا ہے، سب سے کم۔ وہ لوگ اب ڈھونڈنے سے ملتے ہیں جن کی بغل میں مصلی ہوتا تھا۔ میرے بھائی آپ کتنا کو دنیا کے پیچھے بھاگو گے تھکا دے گی، کتنا دولت کے پیچھے بھاگو گے تھکا دے گی۔ آپ جب اپنی زندگی میں جمع تفریق کرو گے نا تو مرتے وقت احساس ہوگا کہ سارا کچھ تو لوگوں کے لیے کیا، اپنے لیے تو کر ہی کچھ نہیں سکے۔ اور ہم عبادت کے معاملے میں بہانے بازی بھی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اوہو رزق کمانا بھی تو عبادت ہی ہے نا، تو میں حلال روزی کے لیے جا رہا ہوں، یہ بھی تو عبادت ہے نا۔ میری طرح کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں سویرے اٹھ کے مدرسے میں کچھ اسباق دیکھتا ہوں تو یہ بھی تو عبادت ہے، میں بیان کرنے کے لیے مطالعہ کرتا ہوں تو یہ بھی تو عبادت ہے نا، اتنے لمبے سفر کر کے ملک میں دنیا میں گھومتا ہوں تو یہ بھی تو میں عبادت ہی کر رہا ہوں۔ اب اسپیشل نفلوں کے لیے وقت کس طرح نکلے، اسپیشل کر کے تسبیح میں کیسے چلاؤں، میں سارا کچھ ہم بہانے بنا لیتے ہیں نا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں صحابہ کو، نبی کریم کو، دیگر لوگوں کو بھی تو پتہ تھی نا، لیکن آپ غور تو کریں 23 سال حضور کو وقت ملا، مختصر وقت ظاہراً تبلیغ کرنے کے لیے، پوری دنیا میں دین بھی پھیلانا ہے۔ گھر میں 11 ازواج ہے، 4 بیٹیاں ہیں، ان کی اولادیں، سارے کام کاج بھی دیکھنے، لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سارا دن تبلیغ کرتے، ہر غلام کے دکھ سنتے، گھر میں آتے تو اپنے گھر والوں کا خیال کرتے، کام میں ہمارا ہاتھ بٹاتے۔ قربان جاؤں، کہتی ہیں زمانہ سارا سو جاتا لیکن آمنہ کے لال مصلی بچھا لیتے۔ دنیا سو گئی، ساری سب سو گئے، جو خدام تھے، وہ جو غلام تھے وہ سو گئے۔ صحیح مسلم میں لفظ ملیں گے، سیدہ پاک فرماتی ہیں او میرے نبی کے غلاموں، میں نے یہ رنگ بھی دیکھا ہے کہ حضور نے اتنا کھڑے رہے، اتنا قیام کیا، اتنا قیام کیا کہ مقدس پیروں میں ورم آ گئے، سوج گئے پیر۔ اتنے بڑے دل پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بتا سکتا کہ میرے کبھی نماز میں پیر سوج گئے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ بچوں کی روٹی کماتے تھک گئے بات الگ ہے، ہم سیر کرنے گئے تو تھک گئے بات الگ ہے، لیکن عبادت میں یہ بھی تو مسلم شریف ہے نا، یہ بھی تو دین ہے نا، یہ بھی تو حضور کی سنت ہے، یہ بھی تو وہ چیز ہے جو کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں پیروں میں ورم آ گئے، اور ساری رات ہی حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار دہرائی۔ مسجد نبوی میں بلال حبشی نے فجر کی اذان دے دی اور حضور ابھی مصلی پہ تھے، کریم فارغ ہوئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو صدقے اللہ اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کرے گا، تو آپ اتنی آہوزاری کیوں فرماتے ہیں؟ آپ تو شفیع ہیں، آپ تو انبیاء کے امام ہیں۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ تم نے گنوایا ہے نا میرے اللہ کی مجھ پر کتنی رحمت ہے، افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا اگر اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اس کا؟ پھر اگر اتنی نعمتیں اس نے دی ہیں، مجھے اتنا نوازا ہے، تو پھر میں اس کے سامنے سجدے نہ کروں؟ او میرے بھائی، بڑے قابل فخر لوگ ہیں ہم کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، ہم قابل فخر ہیں کہ نبی کریم کے غلام ہیں۔ کیا کبھی اس غلامی کے شکرانے میں بھی 2 نفل پڑھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں حضور کا غلام بنایا ہے؟ یاد رکھیں کہ اپنی روحانی زندگی کو آباد کریں، استغفار پڑھیں، تسبیحات کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے صاحبزادے، مکہ مکرمہ میں ان کی قبر ہے۔ میں نے جب انہیں پڑھا تو مجھے ان سے بڑا پیار ہو گیا، لیکن آپ کو پتہ ہے وہاں جا کے کسی شخص کا مزار تلاش کرنا یا پوچھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ میں مکہ شریف میں حاضر تھا تو ایک گاڑی والا ڈرائیور مجھے کہنے لگا کہ
مولانا میں آپ کو جانتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، ایک بات بتاؤں آپ کو؟ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر کی قبر دیکھنی ہے۔ میں نے کہا یہ تو نہیں کہہ رہا، یہ کسی نے بندوبست کرایا ہے، یہ اللہ نے تیرے دل میں بات ڈالی ہے، یہ ہو گیا تو لے چل مجھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو نبی پاک نے فرمایا تھا راجل صالح، یہ نیک بندہ ہے، یہ متقی آدمی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی ہمشیرہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے۔ ایک دن اپنی ہمشیرہ سے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آئے نا، اور اگر حضور غم امت میں پریشان نہ ہوں، طبیعت کو حشاش بشاش دیکھو، تو ذرا پوچھنا تو صحیح حضور کا میرے بارے میں کیا خیال ہے۔ انسانی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا انسان کی زندگی پر اثر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے زہر موت کا سبب بن سکتا ہے۔ تریاک ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو زہر کے اثر کو بھی کاٹ دیتی ہے۔ جب آپ کسی شخص کو برا بھلا کہتے ہیں تو لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص آپ سے ناراض ہوتا ہے، اس کے چہرے پر آپ کے لیے اچھے تاثرات نہیں ابھرتے، اور جب آپ کسی شخص سے محبت کی بات کرتے ہیں، پیار کی بات کرتے ہیں، تو وہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے۔ آپ نے اگر کسی شخص کو مکہ دکھایا تو ظاہر ہے اسے غصہ آئے گا، لیکن اگر آپ نے کسی کو نظر جھکا کے محبت سے سلام کیا ہے تو یقیناً اسے آپ سے محبت ہوگی، آپ پہ پیار آئے گا۔ انسان کے اعمال کا اس کی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ ہمارے جو روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں، اگر وہ صالحیت والے ہوں، نیک ہوں، اچھے ہوں، تو وہ ہماری زندگی پر اثر چھوڑتے ہیں۔ اس سے ہماری زندگی خوبصورت ہوتی ہے، معنی خیز ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے، راحت والی ہوتی ہے۔ اور ہمارے اعمال اگر بد ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری زندگی سے سکون چلا جاتا ہے، آزمائشیں، پریشانیاں، تکالیف، دکھ بڑھ جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان دونوں عنوانات کو بیان کیا، فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہو مؤمن، ہو وہ مومن، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں۔ اگر نیک اعمال کرو گے تو شرط ایک ہی ہے کہ مومن ہو، باقی مرد ہو یا عورت ہو یہ کوئی شرط نہیں۔ اگر نیک اعمال کریں گے تو فلنحیینہ حیاتا طیبہ، پھر ہم پاکیزہ زندگی اس شخص کو نوازیں گے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم فرماتا ہے اگر میرے بندے کرے میری فرما برداری تو میں رات کو ان پر بارش برساؤں گا، دن کو سورج طلوع کروں گا، اور کبھی انہیں کڑک کی آواز بھی سنائی نہیں دے گی، آواز بھی کبھی ان کے قریب نہیں آئے گی کڑک کی۔ اگر میری فرما برداری کریں تو میں ان کے لیے آسانیاں کر دوں گا، رحمت ہو جائے گی۔ ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں وہ لازمی طور پر ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں، ایسا نہیں ہے کہ ہماری باتیں صرف سامنے والے پر اثر کرتی ہیں، ہماری گفتگو، ہماری بات، ہمارا انداز ہمارے اپنے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ کوئی کسی کو ہنسانے والی بات کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے گفتگو چھیڑی ہے، کوئی بات ایسی ہے جس میں کوئی ایسی بات ہے جس میں لوگ ہنسیں گے، کوئی لطیفہ ہے، کچھ ایسا ہے، تو وہ بات ابھی آپ نے سنائی نہیں، ابھی وہ آپ کے ذہن میں ہے، آپ سنانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کو سوچ کر آپ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات کر ہی نہیں پاتے، ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوتے رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص ایسی بات کرنا لگا ہے جو دکھ والی بات ہے، تکلیف والی ہے، اس کی زندگی کا کوئی کٹھن مرحلہ، تو بات کرنے سے پہلے وہ رو پڑتا ہے، اس سے بات نہیں ہوتی، اس طرح وہ پھوٹ پھوٹ کر تڑپ کر روتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے حالانکہ ابھی بات اس نے کی نہیں، ابھی اس کے ذہن میں ہے، وہ کرنے لگا ہے، لیکن رونا پہلے آ گیا۔ معنی یہ ہے کہ ہماری گفتگو کا صرف سامنے والے پر ہی اثر نہیں ہوتا، ہماری باتوں کا ہمارے اپنے اوپر بھی اثر ہوتا ہے۔ زندگی میں جو اعمال بھی ہم کرتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، جس طرح کی زندگی ہم گزارتے ہیں وہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی اور ہمارے اعمال کو وہ پوری طرح متاثر کرتی۔ اس لیے بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ بولتے بولتے بعض اوقات ایسا جملہ بول جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ ایک جملے کی وجہ سے، ایک بات کی وجہ سے، ایک خیر کی گفتگو کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہو گئے۔ اور حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور تم بولتے بولتے بات کرتے، یعنی تمہاری گفتگو تمہاری زندگی میں خود اتنا اثر رکھتی ہے کہ تم بات کرتے کرتے
بعض اوقات کوئی ایسی بات کر دیتے ہو کہ اس جملے کی وجہ سے تمہیں خبر بھی نہیں، لیکن اس جملے کی سختی اتنی تھی، اس کی سزا اتنی تھی کہ اللہ اس جملے کی وجہ سے دوزخ کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ ذرا نا سوچ کے بولو، ناپ تول کے بات کرو، اپنے جملوں کا وزن رکھو، جو منہ میں آیا ہے، جو طبیعت میں آیا ہے، جو من چاہا ہے اسے کہہ نہ دو، پہلے ذرا دیکھو تو صحیح تم کیا کہنے لگے۔ غور تو کرو کہ تمہاری وہ جو گفتگو ہے وہ کس پس منظر میں ہے، کس عنوان پہ ہے، تم معافی ضمیر کو کن لفظوں اور کن جملوں کا سہارا لے کر تم بیان کرنے لگے ہو، تو ہمارے اعمال ہماری زندگی میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری زندگی انسان دوسروں کے رستے میں کانٹے بوتا رہے اور دوسروں کے لیے گڑھے کھودتا رہے اور اپنا رستہ اسے بالکل صاف مل جائے۔ یہ ہوتا نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ساری زندگی لوگوں کے لیے اندھیرے خریدتا رہے، تراشتا رہے، اور خود وہ چاہے کہ اس کی زندگی میں ہمیشہ روشنی رہے۔ تمام عمر کے کانٹوں کی آبیاری پر عجیب شخص ہے، گلشن کی بات کرتا ہے۔ ساری زندگی بوتا کانٹے رہا ہے اور باتیں گلشن کی کر رہا ہے۔ ساری زندگی اس نے فصل وہ بوئی ہے جو لوگوں کو کاٹ دے گی، اور بات خوشبو اور پھولوں کی کر رہا ہے۔ تمام عمر کے کانٹوں کی آبیاری پر عجیب شخص ہے، اب گلشن کی بات کرتا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ تو لوگوں کے لیے کھڈے کھودتا رہا ہے اور تیرے رستے کے اندر سپیڈ بریکر بھی کوئی نہ آئے، کوئی چیز تیرے لیے تکلیف کا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں بالکل اس عنوان کو بیان کیا، فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، فرمایا تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے پہنچتی، ویعفو عن کثیر، اور بہت کچھ تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ کچھ اعمال کی سزا تمہیں ملتی ہے، زیادہ باتیں تو مالک مہربان ہے، اپنے فضل سے معاف فرما دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں اعمال حسنہ سے اپنے آپ کو آراستہ کریں۔ آپ یقین کریں، ہم جو خیر کا عمل کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں بڑے اثرات ڈال کے جاتا ہے۔ یہ جو شر ہوتا ہے اس کا نقصان صرف سامنے والے کو نہیں ہوتا، یہ شر جب پھیلتا ہے تو وہ ہمارے گھروں کو بھی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ معاذ اللہ یہ شر جب پھیلتا ہے تو پھیلانے والے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ جب لوگ آگ جلاتے ہیں پھر یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ آگ یہ دیکھتی ہے کہ میں نے اس شخص کو تپش دینی ہے اور اس کو نہیں دینی، وہ تو برابر جلاتی ہے، تو برابر نقصان کرتی ہے، وہ تو برابر لوگوں کی طبیعتوں کے اندر اندھیرا کرتی ہے۔ تو اعمال پر غور کریں، زندگی میں غور کریں، رستہ آخر کون سا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ مستقل بنیادوں پر لگے ہوئے اور وہ اپنے آپ کو آراستہ نہیں کرتے اچھے اعمال کے ساتھ، وہ کسی کرشمے کے منتظر ہیں، کسی دعا کے انتظار میں، کوئی تعویذ چاہتے، وہ کہتے کوئی آئے اور کچھ ایسا کر جائے کہ ہماری زندگی بدل جائے۔ اپنے اعمال پر توجہ دیں، اپنے روزمرہ کی چیزوں کو دیکھیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی ایسی چیز کھا لیں جو ہماری طبیعت کے ساتھ فٹ نہ ہوتی ہو تو ہمارا سارا سکون لے نہیں جاتی۔ ہم کوئی ایسی غذا استعمال کر لیں جو ہماری بیماری کو بڑھا دے تو وہ ہمارے لیے آزمائش کا سبب نہیں بن جاتی۔ تو بھائی ہمیں ان غلطیوں کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو غلطیاں ہم کرتے ہیں تو ہماری زندگی بے چین ہو جاتی۔ ہمیں ان خطاؤں کا پتہ ہے کہ جن خطاؤں کی وجہ سے ہمارے لیے بہت تکلیف اور بہت آزمائش ہو جاتی ہے، یہ کسی کو کم پتہ ہوتا ہے۔ وہ میں نے کسی سے ایک لفظ سنا تھا، میرے ذہن میں رہ گیا، کسی سیانے نے کہا تھا بندہ اپنا آپ ڈاکٹر ہوتا ہے، بندہ اپنا آپ طبیب ہوتا ہے، بندہ اپنا آپ ہی حکیم ہوتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے اس چیز سے طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، اس چیز سے طبیعت خراب ہوتی ہے۔ وہ خود جا کے ڈاکٹر کو بتا رہا ہوتا ہے، وہ میں ذرا بد پرہیزی کر بیٹھا ہوں۔ او بھائی تو نیکی اور بدی کے معاملے میں بھی اپنا ڈاکٹر بن، غور کر۔ کسی کو پتہ نہیں تیرے بارے میں پتہ ہو کہ نہ ہو، تجھے تو پتہ ہے نا سارا۔ دوسروں کی غلطیوں کا شک ہوتا ہے، اپنا تو بندے کو پاک ہوتا ہے۔ تے پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، اسے ساری خبر ہے من نانم کے من دانم۔ یہ ساری زندگی اپنی کوتاہیاں دوسروں پہ ڈالے، یہ دوسروں کو اپنی غلطیوں کا ذمہ دار بنائے، یہ پیچھے رہنے کی وجہ کسی اور کو قرار دے، اس کی مرضی ہے، جان چھڑانا چاہ رہا ہے۔ ورنہ یہ یاد رکھیے کہ انسان کو خبر ہوتی ہے کہ میری زندگی کے اندھیروں کا سبب کیا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو عمارت انکمپلیٹ رہ گئی ہے تو میں کہاں سست ہوا تھا تو رہ گئی۔ جس طرح اعمال حسنہ، میں نے دونوں مقام قرآن مجید کے آپ کے سامنے رکھے، جس طرح اعمال حسنہ نور پیدا کرتے ہیں، جس طرح نیکی زندگی میں سرور لاتی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو بھی نیک اعمال کرے مرد ہو یا عورت ہو، شرط ہے کہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں اور ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں۔ ساتھ ہی قرآن مجید نے آگے جا کر
ایک اور مقام پر یہ بھی کہہ دیا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں زندگی میں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے، زیادہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ اس مضمون کو بیان کیا، فرمایا نیکی وہ ہے جو تیرے دل کو سکون عطا کرے۔ اب اس پر بھی غور کر لینا چاہیے کہ اگر کسی کی نیکی بھی اسے سکون نہیں دے رہی، اس نے اتنا راشن بانٹا ہے پھر بھی طبیعت کو سکون، تو پھر وہ دیکھ لے نیکی تو ہے پر ذرا معیاری نہیں ہو سکی، نیکی تو ہے پر رضائے الہی والی نہیں ہے، اس نے بڑے خیر کے کام کیے ہیں پر طبیعت پھر بھی بے قرار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی تو ہے پر کہیں کہیں اس میں دکھاوا آ گیا ہے۔ حضور فرمانے لگے نیکی وہ ہے جو تیرے دل کو قرار عطا کرے، اور فرمایا گناہ وہ ہے، بدی وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، وہ بدی ہے، وہ شر ہے، وہ خوف ہے۔ یہ بڑی عقل کے قریب تعریف ہے نیکی اور بدی کی، اگر سمجھ میں آئے۔ یہ جو نیکیاں ہیں یہ طبیعت کو ٹھنڈا کرتی